نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج ہمارا اسلام کی روشنی میں درس کا موضوع ہے خدا کے رسول و نبی و رسولہ، اور میں ایمان لایا اس کے رسولوں پر۔ اس درس کا سب سے پہلا سوال ہے، رسول کون ہوتے ہیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن برگزیدہ پاک بندوں کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جن کو بھیجا، انہیں رسول کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان، یعنی رب اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو خدا کی طرف یہ بلاتے ہیں۔ سوال، نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ مل فرق بین الرسل والنبی؟ جواب، یہ دونوں لفظ ایک ہی معنی میں بولے اور سمجھے جاتے ہیں، البتہ نبی صرف اس بشر انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور رسول فرشتوں میں بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی، اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو نبی نئی شریعت لائے اس کو رسول کہتے ہیں۔ سوال، پیغمبروں میں اور دوسرے انسانوں میں کیا فرق ہے؟ جواب، زمین و آسمان کا فرق ہے، یعنی پیغمبروں اور انسانوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نبی و رسول خدا کے خاص اور معصوم بندے ہوتے ہیں، ان کی نگرانی اور ان کی تربیت و پرورش جو ہے وہ خود رب تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بالکل پاک ہوتے ہیں، عالی نسب عالی حسب، انسانیت کے اعلیٰ مقام پہ اعلیٰ درجے پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اور خوبصورت نیک سیرت، عبادت گزار، پرہیزگار اور تمام اخلاق حسنہ نیک عادات سے آراستہ اور ہر قسم کی برائی سے یہ دور رہنے والے، انہیں عقل کامل عطا کی جاتی ہے جو اوروں کی عقل سے بادرجہ جو ہے زیادہ ہے۔ کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل کی اور کسی سائنسدان کی فہم و فراست اس کے لاکھوں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ یہ انبیاء کی شان ہے، اور کیوں نہ ہو، اللہ کے یہ لاڈلے بندے اور اس کے محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہر ایسی بات سے دور رکھتا ہے جو باعث نفرت ہو۔ اس لیے انبیاء اللہ کے جسم پر برس یعنی سفید داغ اور جذام یعنی کوڑی وغیرہ ایسی بیماریوں سے پاک ہونا ضروری ہے جس سے لوگوں کو گن کرے۔ سوال، نبیوں کو غیب کا علم ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ سوال ہے کہ انبیاء کرام غیب کی خبریں دینے کے لیے ہی آتے ہیں۔ حساب و کتاب، جنت، دوزخ، ثواب، عذاب، حشر، نشر، فرشتے، آسمانوں کے حوالے سے یہ سارا کچھ تو غیبی ہے جو انبیاء آ کے جو ہے اللہ کی مخلوق کو بتاتے ہیں۔ یہ وہی بتاتے ہیں جن تک عقل نہیں پہنچتی، مگر یہ علم غیب ہے، اللہ جسے چاہے جس کو دے، لہٰذا ان کا علم عطائی ہے، یعنی انبیاء کے پاس جو علم ہے وہ علم عطائی ہے۔ معنی کیا کہ خدا کا دیا ہوا علم ہے۔ خدا کے دربار میں نبی کا کیا مرتبہ ہے؟ تمام انبیاء خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی وجاہت اور عزت حاصل ہے۔ سب انبیاء کو، انبیاء اللہ کی تمام مخلوقات سے افضل، اعلیٰ اور سب سے اعلیٰ ہیں۔ فرشتوں میں بھی ان کا مرتبہ کوئی نہیں ہے۔
بڑے سے بڑا ولی بھی انبیاء کے برابر نہیں ہو سکتا. یعنی بڑے سے بڑا غوث، بڑے سے بڑا ابدال، کتب، سارے جہان کے اولیاء اگر گٹھے کر دیے جائیں پھر بھی وہ انبیاء کے برابر نہیں ہو سکتے. جو کسی نبی کی عزت نہ کرے تو وہ کون ہے؟ نبی کی تعظیم ہر مسلمان پر فرض ہے، بلکہ یہ فرض دوسرے فرضوں سے بڑھ کر ہے. جو شخص کسی نبی کی شان میں جو ہے کوئی ایسی بات نکال دیتا ہے جس سے ان کی توہین ہو تو وہ کافر ہے. شریعت میں نبی کی توہین کرنے والا کافر ہے. کیا کوئی شخص عبادت سے نبی ہو سکتا ہے؟ سوال. نہیں، نبوت بہت بڑا مرتبہ ہے، کوئی بھی شخص عبادت کے ذریعے سے اسے حاصل نہیں کر سکتا. عمر بھر روزے رکھے، ساری زندگی کی نمازیں ادا کرے، سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اپنی جانوں کو قربان کر دے، سب کچھ قربان کر دے، مگر نبوت کا عطیہ حاصل نہیں کر سکتا. نبوت جسے رب چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے. ہاں، دیتا اسی کو ہے رب تعالیٰ جس کو اس قابل پاتا ہے. کل کتنے انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں؟ سوال. نبیوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے اور مقرر کر لینا جائز بھی نہیں ہے. ہمیں یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ خدا کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے، یعنی اللہ کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے. کیا جن اور فرشتے بھی نبی ہوتے ہیں؟ نہیں، نبی صرف انسانوں میں ہوتے ہیں اور ان میں یہ مرتبہ صرف مردوں کے لیے ہے. نہ کوئی جن اور فرشتہ نبی ہوگا، نہ ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی عورت نبی ہوتی ہے. کیا نبیوں اور فرشتوں کے سوا کوئی اور بھی معصوم ہے؟ سوال. نبیوں اور فرشتوں کے سوا معصوم کوئی بھی نہیں ہے. نبیوں کی طرح کسی کو معصوم سمجھنا جو ہے یہ گمراہی ہے. کیا اولیاء اللہ بھی معصوم نہیں؟ جواب: بے شک اولیاء اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور اہل بیت اور امام ہیں، وہ بھی معصوم نہیں. ہاں، یہ بات ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے گناہوں سے بچاتا ہے اور ان سے گناہ ہوتا نہیں، مگر ہو تو ناممکن بھی نہیں. کیا نبی کسی حکم خدا بندی کو چھپا لیتے ہیں؟ سوال. نہیں، اللہ تعالیٰ نبیوں پر بندوں کے لیے جتنے احکام اتارتا ہے وہ انہیں سب احکام، سب اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہے. جو یہ کہے کہ کسی حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی بھی نبی نے چھپایا ہے، یعنی خوف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو یہ بات کہنا یہ کفر ہے، وہ کافر ہوتا ہے شخص. سوال. جو نبی وفات پا جائیں یعنی وصال پا جائیں، انہیں مردہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ تمام انبیاء جو ہیں 1,24,000 کم و بیش، سارے انبیاء اپنی قبروں میں ایسے زندہ ہیں جیسے اس دنیا میں تھے. وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، جہاں چاہے آتے جاتے ہیں. ایک آن کے لیے بھی ان پر موت آئی پھر بردستور زندہ ہوں گے. یہ انبیاء کی شانوں میں سے شان ہے. اللہ پاک کا کلام کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ مردوں جو شہید ہیں ان کو مردہ مت کہیں. اب شہید ہونے سے پہلے ہو سکتا اس کا گناہ صغیرہ بھی ہو، کبیرہ بھی ہو، نہ جانے اس کے کتنی برائیاں ہوں، کتنے گناہ ہو، لیکن جب اس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کیا تو پھر وہ شہید کروایا. جب شہید ہو گیا، قرآن اللہ کا کلام کیا کہتا ہے کہ میرے اس بندے کو، شہید کو مردہ مت کہیں، یہ زندہ ہے. شہید کو جو شان ملی ہے وہ کملی والے کے صدقے سے شان ملی ہے. اگر شہید زندہ ہے تو انبیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کی شانوں کا کیا عالم ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم میں چھپ جانے والے. سوال. دنیا میں سب سے پہلے آنے والے نبی کون ہیں؟ سب سے پہلے جو نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں اور سب سے پہلے انسان ہے. آپ کو ہی ابو بشر کا لقب دیا گیا. سب انسان انہی کی اولاد ہیں. اسی لیے آدمی
کہلاتے ہیں، یعنی اولاد آدم، اور آدم علیہ السلام کو ابو بشر کہتے ہیں، یعنی سب انسانوں کے باپ۔ سوال، سب سے پہلے رسول کون ہیں؟ سب سے پہلے رسول جو کافروں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی، مگر چونکہ آپ کے زمانے میں کافر بہت سخت تھے اور بڑے ہی گستاخ تھے، اپنی حرکتوں سے باز نہ آتے تھے، آخر کار آپ نے دعا کی، اللہ کا عذاب طوفان کی شکل میں آیا، ساری زمین ڈوب گئی، صرف گنتی کے وہ مسلمان اور ہر جانور کے ایک ایک جوڑا آپ کے ساتھ کشتی میں تھا، اور بقیہ ساری مخلوق جو بھی تھا وہ سب ہلاک ہو گئے۔ سوال، سب سے آخر میں کون سے نبی تشریف لائے؟ سب سے پیچھے یعنی سب سے آخر میں اور تمام جہانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو تشریف لائے وہ ہمارے پیارے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ حضور کے زمانے میں یا زمانے کے بعد یا کوئی بھی جو ہے اب نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ قرآن کہہ رہا، دلیل قطعی سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یاد رکھیں، ختم نبوت کے سلسلے میں آخری نبی ہونے پر کوئی دلیل بھی مانگے اس کو کہیں ہم بغیر دلیل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ آپ کے لیے آخری نبی ہونے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ اس کے رسول نے فرما دیا ہے۔ سوال، انبیاء کرام مرتبے میں بڑے ہیں، برابر ہیں یا کم و بیش ہیں؟ جواب، نبیوں کے مختلف درجے ہیں، بعضوں کے رتبے بعضوں سے اعلیٰ ہیں، اور سب سے افضل جو رتبہ ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے آپ کو سید الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ آخری سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا مرتبہ بڑا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ یہ حضرات خدا کی ساری خدائی سے افضل ہیں، یہاں تک کوئی فرشتہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں انبیاء و رسل کی شان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔